پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 43 43ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی اردو زبان کی ترقی پہ، پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں، پھر ایک چھوٹا سا قصہ، اس کے بعد ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری کے بعد موقع پہ شعر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے سوز خوانی پر۔ سوز خوانی حالانکہ مذہبی فن کو موسیقی کے اصولوں کے مطابق فنوں میں شامل کیا جانا ٹھیک معلوم نہیں دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ سوز خوانی ایک خاص قسم کی موسیقی ہی ہے۔ محرم میں حضرت امام حسین کی یاد تازہ کرانا ہندوستان میں خاص کر شیعوں سے شروع ہوا، خاص اس وقت سے جب کہ اثنا عشری مذہب ایران کا قومی مذہب بنا اور وہاں کے لوگ آ کر ہندوستانی دربار میں رہنے لگے۔ پھر بھی دلی میں چونکہ شاہی خاندان کا مذہب سنی تھا، اس لیے وہ چیزیں جن کا کہ تعلق خاص طور پہ شیعوں سے تھا یہاں ترقی نہ پا سکیں۔ اس لیے ان فنوں کو ترقی اور سرپرستی لکھنؤ شہر اور وہاں کے پرانے شیعہ دربار میں ہی ملی۔ جیسے مذہبی مداخلت کی وجہ سے شاعری میں مرثیہ گوئی اور بنا گائے کلام پڑھنے کی رسم چل پڑی، اور اسی طرح موسیقی میں سوز خوانی کا آغاز ہوا، اور پھر یہ فن اتنی ترقی پا گئے کہ حتمی طور پر جم گئے۔ ایسے فن شروع سے آخر تک لکھنؤ میں ہی خاص طور پر مشہور رہے۔ تحت اللفظ خوانی یعنی بنا گائے پڑھنا مرثیوں کا آزردہ انداز میں معمولی طور پر اس طرح پڑھا جانا اور بتا کر سنانا ہے جس طرح سے شاعر مشاعرے میں اپنی غزل سناتا ہے اور سوز خواں ان کو پرسوز نغموں کے ساتھ سناتا ہے۔ سوز خوانی پر اور بھی بات کریں گے مگر اگلے ایپیسوڈ میں۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈکاسٹ کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں۔ آج کے شاعر ہیں جعفر علی حسرت۔ تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ 1734 میں پیدا ہوئے جعفر علی حسرت میر کے زمانے کے شاعر تھے۔ وہ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اڑ گئی پر سے طاقت پرواز، اڑ گئی پر سے طاقت پرواز، کہیں صیاد اب رہا نہ کرے۔ حسرت کے نام سے لکھنے والے جعفر علی اپنی عشقیہ شاعری کے لیے مشہور تھے۔ پتنگے شمع کے صدقے ہوں بلبلیں گل پر، کوئی کسی کے فدا ہو میں ہوں فدائے حبیب۔
جرت قلندر بخش انہی کے شاگرد رہے۔ حضرت 1792 میں لکھنؤ میں انتقال فرما گئے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج ہم آپ کو لقمان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ لقمان کا نام تو آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا۔ لقمان 1100 قبل مسیح پیدا ہوئے ایک عاقل تھے جو شاید ایتھوپیا سے تھے۔ فارسی، ترکی اور عربی میں لقمان کی کئی حکایتیں موجود ہیں۔ لقمان ذہین تھے۔ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں، جگہوں، جانوروں، پیڑ پودوں کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ دنیا کو سمجھنا چاہتے تھے۔ ایک بار جب وہ ایک پیڑ کے نیچے سو رہے تھے تو ایک فرشتہ نیچے اترا اور کہا کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے لقمان کو تحفہ دینے کے لیے۔ لقمان کے پاس دو میں سے کوئی ایک کو چننے کا حق ہے۔ وہ عقل مندی اور بادشاہت میں سے اپنی پسند کی بات چن سکتا ہے۔ لقمان نے عقل کو چنا۔ لقمان کو غلام بنا لیا گیا اور بیچ دیا گیا۔ جس آدمی نے اسے خریدا وہ سمجھدار اور اچھے دل کا انسان تھا۔ اس نے لقمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے لقمان کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لقمان کو ایک بھیڑ ذبح کر سب سے خراب عضو لانے کو کہا۔ لقمان بھیڑ کاٹ کر دل اور زبان لے آیا، مگر مالک کو مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کچھ دن کے بعد دوبارہ لقمان سے کہا کہ وہ ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کے سب سے اچھے عضو لے آئے۔ لقمان نے ویسا ہی کیا اور پھر سے دل اور زبان ہی لے آیا۔ مالک حیران ہوا۔ اس نے لقمان سے اس کا مطلب پوچھا۔ لقمان نے کہا، زبان اور دل میٹھے اور اچھے ہوں گے اگر ان کا مالک اچھا ہے، اور اگر وہ شاطر اور برا ہے تو زبان اور دل بھی برے ہوں گے۔ یہ بات سن کر مالک بہت خوش ہوا۔ بہت سے لوگ لقمان سے صلاح لینے آتے تھے، لیکن ایک بار کسی نے پوچھا کہ تم ایسے کیسے بن گئے؟ لقمان نے کہا، سچی بولی، سچ کا ساتھ اور جس بات سے میرا مطلب نہیں اس بات سے دور رہنا۔ تو جناب یہ تھی لقمان کی بات۔ ایسا ہی ایک اور بھی شخص تھا، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک روز مرزا صاحب کے شاگرد میر مہدی مجروح ان کے مکان پر آئے۔ دیکھا کہ مرزا صاحب پلنگ پر پڑے کراہ رہے ہیں۔ یہ ان کے پاؤں دابنے لگے۔ مرزا صاحب نے کہا، بھائی تو سید زادہ ہے، مجھے کیوں گنہگار کرتا ہے؟ میر مہدی مجروح نہ مانے اور کہا کہ آپ کو ایسا ہی خیال ہے تو پیر دابنے کی اجرت دے دیجیے گا۔ مرزا صاحب نے کہا، ہاں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جب وہ پیر داب چکے تو انہوں نے ازراہ مزاح مرزا صاحب سے اجرت مانگی۔ مرزا صاحب نے کہا، بھیا کیسی اجرت؟ تم نے میرے پاؤں دابے، میں نے تمہارے پیسے دابے، حساب برابر ہو گیا۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں مظہر مرزا جان جانا۔ ان کی ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ ہو۔ ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار، ہم نے کی ہے توبہ اور دھومیں مچاتی ہے بہار، ہائے بس چلتا نہیں کیا مفت جاتی ہے بہار۔ لالائے گل نے ہماری خاک پر ڈالا ہے شور، لالائے گل نے ہماری خاک پر ڈالا ہے شور، کیا قیامت ہے منہوں کو بھی ستاتی ہے بہار۔ شاخ گل ہلتی نہیں یہ بلبلوں کو باغ میں،
شاخ گل ہلتی نہیں یہ بلبلوں کو باغ میں، ہاتھ اپنے کے اشارے سے بلاتی ہے بہار۔ ہم گرفتاروں کو اب کیا کام ہے گلشن سے لیک، ہم گرفتاروں کو اب کیا کام ہے گلشن سے لیک، جی نکل جاتا ہے جب سنتے ہیں آتی ہے بہار۔ نرگس و گل کی کھلی جاتی ہے کلیاں دیکھو سب، نرگس و گل کی کھلی جاتی ہیں کلیاں دیکھو سب، پھر بھی انہی خواب دیدہ فتنوں کو جگاتی ہے بہار، پھر بھی انہی خواب دیدہ فتنوں کو جگاتی ہے بہار۔ واہ، بہت اچھے۔ موقع پہ شعر۔ نصیحتیں دے رہے تھے وہ، ہم نے کہا کیا شیخ ملے گا گل فشانی کر کے، کیا پائے گا توہین جوانی کر کے، تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔